بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد روى ابو داود والترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو۔ امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ جو مجھے تیری اطاعت سے روک دے اس کی مدد نہ فرما۔ میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما۔ میرے حق میں تدبیریں فرما اور میرے خلاف تدبیریں نہ فرما، اور مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان فرما دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس پر میری مدد فرما، اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا دے، تیرا ہی ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، تیری فرمان برداری کرنے والا اور بہت ہی تواضع اور خشوع کرنے والا، تجھی سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگنے والا، تیری طرف توبہ کر کے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر دے، میری خطاؤں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، اور میرے دل کو ہدایت دے دے، اور میری زبان کو سیدھا رکھ، حق پر مستقیم رکھ، اور میرے دل سے میل کچیل، گندگی، حسد، کینہ نکال دے۔ یہ ایک ترجمہ تھا اس دعا کا مختصر۔ اب شیخ حافظ اللہ کی جو وضاحت ہے، تو شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں یہ جو دعا ہے بہت عظیم دعا ہے، جو جامع دعاؤں میں دعائیں شامل ہے ان میں سے ہے، اور اس دعا کے اندر 22 سوالات ہیں اور مقاصد ہے، بڑے بڑے مقاصد اور اسباب ہیں بندے کے بھلائی کے، دنیا کی سعادتیں اور آخرت کی سعادتیں۔ تو ضروری ہے اہتمام اس دعا کا اور اس کو گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سیرت بیان کرنے میں فرمایا کہ ان هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمہ اللہ، کہ یہ دعا شیخ الاسلام کی غالب دعا ہوتی ہے، یعنی اکثر یہی دعا ہوتی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات ہے 728 ہجری۔ ابن تیمیہ بہت بڑے اسلام کے ایک شیخ الاسلام ہیں جو یہ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس دعا کا جو پہلا لفظ ہے رب اعنی، تو اس دعا کے اندر بندہ مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی، تیری اچھی عبادت کی، اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تو میری مدد کر اور مجھے توفیق دے دے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے کہا، معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے پیچھے یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح اعنی، اس کا جو مفہوم ہے یعنی ہر بھلائی پر میری مدد کر، تیری اطاعت ہو، تیرا ذکر ہو، تیرا شکر ہو، تیری اچھی بندگی ہو، اور میری مدد کر میری نفس امارہ بالسوء پر، جو میری نفس برائی کا مجھے حکم دیتی ہے اس پر بھی میری مدد کر، یہ کہ مجھے میری نفس ہلاک نہ کر دے، اور میری مدد کر گناہوں سے بچنے میں اور جو ہے گناہوں سے دور ہونے میں، تو مجھے اپنے آپ کی طرف جو ہے سپرد نہ کر۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے ولا تعن علی، یعنی مجھ پر کسی کو غالب نہ کر جو مجھے تیری بندگی سے روک دے، چاہے وہ نفس امارہ بالسوء ہو یا شیاطین الانس والجن ہو یا دنیا کی مشغولیات ہوں، ان سب سے جو ہے مجھے ان سب چیزوں کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ اس کے بعد ونصرنی، یہاں پر جو ہے مدد طلب کی دعا ہے، یعنی اللہ مجھے غالب کر دے تیرے دشمنوں پر، کافروں پر، تیرے دین کے دشمنوں پر مجھے جو ہے غالب کر دے، اور مجھے غالب کر دے میری نفس امارہ بالسوء پر، کیونکہ نفس امارہ جو ہے یہ برائی کا جو حکم دیتی ہے نفس، یہ بھی میرے لیے دشمن ہے۔ اس کے بعد ہے ولا تنصر علیہ، یعنی مجھ پر کسی کو مسلط نہ کر، چاہے دشمن ہو، شیاطین ہو،
اس کے علاوہ جو ہے دنیا ہو یا نفس امارہ بسو ہو، کسی کو مجھ پر جو ہے مسلط نہ کر۔ اس کے بعد وم کرلی، یعنی میرے لیے تدبیر کر میرے دشمنوں پر، اور مجھے بہترین طریقہ عطا کر اور بہترین سمجھ عطا کر ان کے شر سے نکلنے کی اور ان کے چالوں کے دفاع کی، کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے، جو تو مجھے ہدایت دے صحیح راستے کی، ان کی چالیں اور ان کی دشمنیوں کو دور کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ ولا تمکر علیہ، یعنی میرے خلاف میرے دشمنوں کی تدبیروں کو اللہ ختم کر دے، یعنی میرے خلاف کسی کی تدبیر ہو تو اللہ میرے خلاف تدبیریں ہیں ان کو ختم فرما دے، میرے خلاف تدبیریں نہ فرما۔ اس کے بعد وحدینی، یعنی میری رہنمائی کر ہر بھلائی کے دروازوں کی، اور مجھ پر احسان کر علم نافع کی، مجھے بصیرت دے دے، میں اپنے عیبوں کو سمجھ لوں، مجھے ہدایت دے دے۔ ویسر الہدی لی، میرے لیے ہدایت کے راستے آسان بنا دے، ان کی پیروی کرنا آسان بنا دے، اور بھلائیوں کے راستے میرے لیے آسان بنا دے، نیکی کرتے ہوئے میں اس کو بھاری نہ سمجھوں، عبادت سے میں غافل نہ ہوں۔ وانصرنی علی من بغی علیہ، میری مدد فرما جو مجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ میں مجھے تیرا شکر گزار بنا دے، مجھے الہام کر دے تیرے شکر کا، تیری نعمتوں پر، اور میں بہت زیادہ تیرا شکر کروں تیری نعمتوں پر جو تو مجھے دیتا ہے، نہ تو ان کا کوئی شمار ہے نہ گنتی ہے، تو مجھے شکر گزار بنا دے۔ لک ذاکرن، تیرا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، ہر لمحے کے اندر، ہر وقت کے اندر، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بہت زیادہ میں ذکر کروں، ہمیشہ کروں۔ اس اللہ کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کو بہت یاد کرنے والے جو ہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ لک راہبا، اے اللہ مجھے تجھ سے ڈرنے والا بنا دے، آسانیوں کے وقت اور تنگیوں کے وقت، خوشی میں غمی میں، ہر وقت میں تجھ سے ڈرنے والا ہو جاؤں، ایسا بنا دے۔ لک مطواعا، ہمیشہ تیری بندگی کا جو ہے وہ پابند بنا دے، تیرے دین کا فرمان بردار بنا دے۔ لک مخبتاً، تواضع عطا کر دے، عاجزی عطا کر دے، میں تیرے سامنے خشوع کروں، تواضع کروں، عاجزی کروں، ایسا تیرا بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وبشر المخبتین، تواضع کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، تو میں تیرے سامنے بالکل عاجز بندہ ہو جاؤں، ایسا بنا دے۔ الیک اواہا منیبا، اے اللہ تیرے سامنے بہت سی زیادہ دعائیں کرنے والا، گر گرانے والا، رونے والا بنا دے، اور منیباً، توبہ کرنے والا، ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ رب تقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ کو صحیح بنا دے، قبول بنا دے، تمام شرائط کے ساتھ مجھے توفیق دے دے سب سے پہلے توبہ کی، کہ میں توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہو جو پیچھے گناہ ہو گئے ان پر مجھے افسوس ہو، اور پکا ارادہ ہو دوبارہ ان گناہوں پر نہ آنے کا، اور تجھ سے گر گرا کر اس کی معافی طلب کرنے والا ایسا بنا دے۔ واغسل حوبتی، اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، دھو ڈال۔ واجب دعوتی، میری دعائیں قبول فرما، مجھے توفیق دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو اس میں جو ہے کہ بندے کو توفیق مل جائے اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وثبت حجتی، میری حجت کو تیرے دشمنوں پر قائم رکھ، میرے قول کو سیدھا فرما دے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جانے کے وقت قبر کے اندر فرشتوں کے جواب میں بھی میری حجت کو قائم رکھ، آخرت میں بھی میری حجت کو قائم رکھ۔ واہد قلبی، اے اللہ میری دل کو ہدایت دے تیری پہچان کی، حق کو پہچاننے کی، اور جو تو نے رسول بھیجے اس دین کو پہچانے کی، اور تیری طرف توبہ کرنے کی، تجھ سے ڈرنے کی، تجھ سے محبت کرنے کی، تیری تعظیم کرنے کی، تجھ سے حیا کرنے کی، تو یہ دل کے بڑے اعمال ہیں، ان سب کی مجھے توفیق دے دے۔ تو سب سے بڑی جو دعا ہے یہ کہ انسان کی دل صحیح ہو جائے، کیونکہ دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، اگر دل خراب ہے تو جسم خراب ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ وسدد لسانی، اے اللہ میری زبان کو سیدھا کر دے کہ وہ ہمیشہ بولے تو حق بولے، اور ہمیشہ سچی اور سیدھی اور کھری بات بولے۔ اس طرح اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کہو تو سچی اور سیدھی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس کے بعد وصل السخیمۃ صدری، اے اللہ میری دل سے جو ہے وہ حسد، کینہ، بغض، نفرتیں یہ سب نکال دے، یہ میل کچیل نکال دے، برے اخلاق نکال دے۔ تو یہ تمام جو ہے تقریباً 22 جملوں کی جو ہے وضاحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بنا دے اس کا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، ڈرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرنے والا، توبہ سے معافی کرنے والا، یہ بندہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے تو یہ سب سے جو ہے وہ فائدہ مند دعا اور بہت بڑی دعا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے سب سے افضل جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہو ان چیزوں کی مدد فرما دے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں، جن اعمال پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں، بندہ اپنے رب سے وہ سوال کرے، یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اور وہی دعا ہے یہ، اور یہ وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھایا، کہا یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فلا تنس ان تقول دبر کل صلاۃ، کبھی یہ نہ بھولنا کہ ہر نماز کے پیچھے تو یہ کہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد کر دے تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر گزاری پر اور تیری اچھی بندگی پر میری مدد فرما۔ تو سب سے فائدہ مند یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مدد طلب کرے کہ جس چیز پر، جن اعمال پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں ان اعمال کی توفیق دے دے، ان کے کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ سب سے بڑے جو ہے وہ بڑی توفیق ہے یہ۔ اور تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو معصور آتی ہیں، جو بھی آئی ہیں دعا روایت کی ہوئی ہیں، وہ اسی پر جو ہے وہ ارد گرد چلتی ہیں۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے غور کیا زیادہ فائدہ مند دعا تو وہ یہ تھا کہ مدد طلب کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر، یعنی جن عملوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایسے اعمال کا سوال کیا جائے۔ تو پھر میں نے اس کو دیکھا سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ ہے فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، یعنی بندگی کرنے کی توفیق جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے، فقیر ہے، دو اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی بندہ جو ہے اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اور مدد کے اعتبار سے بھی بندہ جو ہے وہ محتاج ہے۔ تو یہ ہے اس اللہ کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اپنے رب سے محبت کرے، اس کی تعظیم اور اجلال کرے، اور جو ہے وہ اس کی دل صحیح نہیں ہو سکتی، نہ ہی کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ہی خوش ہو سکتی ہے، نہ ہی لذت حاصل کر سکتی ہے، نہ ہی پاکیزہ ہو سکتی ہے، نہ ہی مطمئن ہو سکتی ہے، مگر اپنے رب کی بندگی کے ساتھ، اس کی طرف رجوع کے ساتھ۔ اگر بندے کے لیے ہر چیز حاصل ہو جائے، ہر لذت حاصل ہو جائے، تب بھی بندے کا جو نفس ہے مطمئن نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو، اپنے محبوب کی طرف جو ہے مقصد ہو، تو اسی سے جو انسان کو خوشی، لذت، نعمت، سکون، اطمینان ملتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے، اسے توفیق دے دے، اسے عاجز بنا دے، کیونکہ یہ ان چیزوں پر بندہ طاقت نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے نفس کے درمیان چھوڑ دے، بندے کو خود بندے کی طرف ہی چھوڑ دے، تو بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کی امید ہے تجھ سے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میری نفس کے طرف ایک لمحہ بھی سپرد نہ کر، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وباللہ التوفیق، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔